جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے جی اور الحمد پروفیسر صاحب بھی ہیں جی یہ ساتھ ہمارے۔ نہیں ابھی نہیں آئے سر، آ جائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دوں گا۔ چلیں انشاءاللہ نہیں بھی کریں گے تو دیکھیں گے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کہ سورہ توبہ اور 10واں پارہ اس کا ثلث جو ہے وہ ہم نے کل ختم کیا، تو آخری ربع جو ہے وہ ہمارا چوتھا حصہ 10ویں پارے کا وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ۔ سورہ توبہ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی پچھلی بات کہ لوگوں کو اللہ کی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو راضی کرنا یہ کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نفاق کو جانتا ہے کہ بندہ منہ سے بول رہا ہے یا دل بھی ساتھ اس کے ساتھ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ قسم کھاؤ تو کس کو راضی کرنے کے لیے کھاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ یہاں یالفون کا بھی نہیں آیا کہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ منافق، کہ وہ اس کو راضی کریں۔ اس کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں۔ اس کے آگے جی شروع کرتے ہیں 63۔ علم یعلموا، سوال ہے، علم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ اس کے اندر جی ایک نیا لفظ ہے جو کل بتایا تھا کہ یحادد اللہ، حد سے ہی نکلا ہے کہ آدمی جب آخری حد پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے معنی اسی حدد کے معنی یا حد کے معنی بن جاتے ہیں مخالفت کے، مخالفت کے۔ جی الہاد علم یا ہماری علم، الہاد جی ہماری جی زبان کا لفظ ہے۔ جی، الہاد بھی زبان ہے، ٹھیک ہے، نہیں نہیں وہ مادہ ایک ہی ہے جی، لیکن ہاد یہ ذہن میں رکھیے گا جی، میں ابھی گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ ویسے کہتے ہیں کہ چاقو کا جو آنکھ تیز کرنے کے بعد جو کنارہ بن جاتا ہے نا جی، جی اس کو کہتے ہیں ہاد۔ اور جو لوہار ہوتا ہے یہ بناتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں حداد جی۔ جی اور اسی سے بنا یحادد اللہ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جو جی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ کے جو جس سے بنا ہوتا ہے نا تو اس کے مختلف معنی ہیں۔ یہ میں کیا کہوں کہ عربی کی فصاحت و بلاغت مطلب ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ حداد بھی اسی سے بنے گا، حاد بھی اسی سے بنے گا، اور حاد تیز کو کہتے ہیں، غیر حاد کنڈی چیز جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کے معنی ہوں گے کہ عالم یعلم انہو، کیا وہ نہیں جانتے کہ جس شخص نے، انہو کہ بے شک وہ، من جس نے، یحادد اللہ جو اللہ سے مخالفت کرتا ہے یا اللہ کی مخالفت کرتا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے بات اللہ کی نہیں ماننی، رسول کی نہیں ماننی، بے شک وہ منہ سے کہتا ہے یا نہیں کہتا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو یہاں تک پہلے ترجمہ کرتے ہیں، علم یعلموا،
جی کیا وہ نہیں کیا جانتے نہیں جانتے کیا وہ نہیں جانتے انہو بے شک کہ وہ بے شک بے شک وہ من جس نے جو جی چلو جس نے کر لیتے ہیں یحادد اللہ اللہ کی مخالفت کی اللہ کی مخالفت کی مخالفت کی اس لیے کہ یحاد کہ یہ جو ہے وہ فاعل ہے اللہ کے اوپر زبر ہے مفعول آئے گا ورسولہ یہ بھی مفعول آئے گا تو وہ آئے گا ورسولہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اب جملہ پورا نہیں ہوا فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم کی آگ جی فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدن فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور یہ تو ہو گئی آخرت کی بات دنیا کے اندر وہ بے شک اپنے آپ کو جھوٹ بول کے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو بھی راضی کر لیتا ہے مسلمانوں کو بھی راضی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینے کی باتوں کو تو جو بھی دل سے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ذالک الخزی العظیم یہ آپ ترجمہ کر بہت لیں گے بڑی یہ رسوائی بہت ہے بڑی رسوائی ہے یہ بہت بڑی رسوائی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ الف لام ہے جی دونوں کے ساتھ الف لام ہے جی جی بالکل مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر اس کی طرف توجہ دیں کہ وہ بہت بڑی رسوائی ہے یہاں میں گزارش یہ کروں گا ساتھیوں سے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اب لفظ جیسا بھی ہے میں کہہ دیتا ہوں منافقت سے کام لیتے ہیں دوسرے آدمی کو راضی کرنے کے لیے بہت دفعہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اپنا کام نکلوانا ہے تو لہٰذا کیا کریں گے اپنے چہرے پر مسکراہٹ بھی لائیں گے اس بندے کی تعریف بھی کر دیں گے جی جس سے کام نکلوانا ہے تو حالانکہ پتہ ہوگا کہ بھئی یہ بندہ راشی ہے اور رشوت لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اس بندے سے اپنا کام نکلوانے کے لیے ہم اس کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے جملے استعمال کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنا حقیقی نفاق میں تو نہیں آئیں گی لیکن عملی نفاق کے اندر ضرور آ جائیں گی حقیقی نفاق یہ ہے کہ وہ کافر ہوگا عملی نفاق وہ ہوتا ہے کہ جس میں منافقین جیسی جو شکل ہے وہ اختیار کی جائے تو لہذا اس سے بھی بچیں ہم لوگ صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف واحد منافق لوگ ایسے ہیں جن کے لیے آیا ہے اور ایک فرعون کی اولاد ہے ان کے لیے لفظ آیا ہے ورنہ تو یہ ہے کہ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ہاں فی الدرک الاسفل من النار اسفل اگر ہے تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ آگ کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہوں گے اور وہ منافقین ہیں جی پروفیسر صاحب ذرا بتائیے گا 63 آیت جی علم یعلم کیا وہ نہیں جانتے انہو کہ بے شک وہ من یحادد اللہ کہ جس نے جو مخالفت کرتا ہے اللہ و رسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فإن لہ نار جہنم اس کے لیے فَأَنَّ لَهُ نار جہنم اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدن فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا ذالک الخزی العظیم اور یہ رسوائی ہے بہت زیادہ بہت بڑی ہے جی اور تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور اسلام کو سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان ہونا ہی اسلام ہے جو گلی کوچے میں سے اسلام دیکھ لیا یا جو ممبر سے ممبر
وہ جو ہے وہاں سے اسلام سیکھ لیا، شاید وہ ہے، خود جا کے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ان کا لنک نہیں ہوتا، احادیث کے ساتھ ان کا لنک نہیں ہوتا، اور وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے مقابلے میں کہ بھئی اس وقت سود جو ہے اس کے خلاف مطلب کوئی نظام ہے کوئی نہیں ہے، کس طریقے سے کریں گے، یا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مطلب اسلام کے اندر آ جاتی ہیں کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو جو سی ایس ایس کمپٹیشن ہے ماشاءاللہ امتحان دے کے سیکٹری لیول تک گئے، ان کے ساتھ بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سیکٹری لیول کا ہونا اور دنیا کا ایک سی ایس ایس سرٹیفکیٹ ہونا شاید ایسی بات لگ گئی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف۔ عمومی طور پر میں ایک شخص کو تو جانتا ہوں جو مجھ سے بات کرتا رہا، تو میں تو اس کے لیے ابھی بھی ہدایت کی دعا مطلب ہے مانگوں گا، لیکن یہ کہ ہم کوشش یہ کریں کہ علم حاصل کریں قرآن مجید کا، حدیث کا، اور ان لوگوں کو بتائیں کہ خدا کے بندو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا کفر کرنا یہ کفر ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننا یہی ایمان ہے۔ تو لہٰذا اگر قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے اور وہ ثقہ ہے تو اس کو مانو اور اپنی دنیا داری اس کو چھوڑو۔ آگے چلتے ہیں جی، لفظ آج نیا آ رہا ہے یحذرو، حذر، حذر جی، تو ڈرنا عربی زبان جی، ڈرنا ہاں جی بالکل ڈرنا، لیکن ڈرنا کیا، چوکنا ہونا، مطلب عرب آپ جائیں گے انشاءاللہ سعودی عرب میں حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے، میں تو کہوں گا حج کے لیے ہی سارے راتی جو نہیں گئے وہ جائیں انشاءاللہ، تو وہاں جائیں گے تو وہاں جو پولیس والا ہے نا جی وہ آپ کہے گا خذ حذرک، خذ حذرک کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کے اپنا خیال رکھ، چوکنا رہ، ڈر کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو وہ لفظ ساز خذ حذرک، حذرو کا لفظ کہے گا۔ اچھا، تو یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے، لیکن یہ ڈرنا خوف والا ڈرنا نہیں، یہ چوکنا ہونا والا ڈرنا ہے کہ بھئی میرا راز نہ کھل جائے۔ اچھا آگے جی، کہ منافقین ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورتن، سورتن یہاں فاعل ہے اور اس کی وجہ سے تا آیا ہے، تنزل مجہول جملہ ہے جی، ان تنزل کہ نازل ہو جائے، کہ ان پر نازل ہو کہ نازل نازل کی کی جائے، جائے، کہ نازل ہو جائے، چلو نازل ہو جائے بھی ترجمہ ہے، ویسے نازل کی جائے، علیہم کا ترجمہ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی ہے، ان کے علیہم کا مطلب خلاف، ہے ہاں نہیں میں اسی لیے کہا نا، علیہم کا مطلب ہے ان مسلمانوں پر، اچھا ان مسلمانوں اچھا پر، جی ابھی میں بتاتا ہوں کیا، کہ انہیں یہ پکا پتا تھا کہ جو بھی قرآن مجید ہے یہ حق ہے، کتاب ان کی تورات اس کے اندر لکھا ہوا تھا، ضد میں آ کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان چیزوں پر ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن جو منافقین ایسے تھے اس قسم کے کہ جن کے پاس علم تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ بھئی وہی چیزیں جو ہیں تورات کے اندر ہیں کہ اللہ اور اللہ کے اس وقت کے رسول کی بات مانو، اور اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، نفاق سے بچو، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ ایمان، اور ان کا انکار کرنا یہ کفر، بنیادی چیزیں تو وہی تھیں، کیا خیال ہے؟ جی 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 تو لہذا جب قرآن مجید آتا تھا تو انہیں پتا تھا کہ بھئی یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عرب تھے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ عام آدمی کا کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے یا دل پہ اترتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے لکھوا دیتے ہیں اور اسی طریقے سے لکھواتے ہیں جیسے اللہ نے کہا۔ تو لہذا وہ ڈرتے تھے کیا، کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم راضی کر رہے ہیں ان مسلمانوں کو اور اللہ کو رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں،
تو یحذر المنافقون کا ترجمہ ہوگا کہ منافقین ڈرتے ہیں، منافقین ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم کہ نازل کر دی جائے ان مسلمانوں پر، نازل کر دی جائے ان مسلمانوں پر، ان بریکٹ میں مسلمانوں پر، علیہم ہم کا کفار کی طرف بھی جا سکتی ہے لیکن آگے دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی طرف ہی ہوگی، ان مسلمانوں پر کیا سورتن، ترجمہ کریں کوئی ایسی صورت، جی ایسی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آگے تنبئہم آ رہا ہے، جی سورتن کوئی ایسی صورت، اب صورت مؤنث ہے تو لہذا اس کے لیے دوبارہ آیا، تنبئہم جو انہیں بتا دے، جو انہیں سچ سچ بتا دے، نبا بتایا تھا کہ ایک خبر ہوتی ہے، خبر تنبیہ بھی ہے جی نہیں یہ اس تنبیہ سے وہ بھی، بلکہ تنبیہ اگر ہاں اس کا مادہ بھی نبا ہے لفظ، تو یہ نبا ہے لفظ، نبا انبیاء نبی، یہ اس نون بے یہ سے اپنا الف سے بنیں گے، الف واو یا میں نے بتایا تھا کہ یہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، نبا سے الف کی جگہ پہ یہ بنا رہے تو نبی بن جائے گا، جی تو تنبئہم جو انہیں بتا دے، جو انہیں خبر دے دے، اب یہاں خبر کرنا ہے تو جو انہیں سچی خبر دے دے یا جو انہیں بتا دے، کیا بتا دے بما وہ چیز فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، کیا خیال ہے جی منافق کے دل میں کیا ہوگا، جھوٹ ہوگا یا مکمل طور پر مسلمانوں کی طرح سچ ہی سچ ہوگا، نہیں وہ تو سراپا جھوٹ، تیسرا پا جھوٹ، جی وہ اوپر جو بات آ رہی ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھی باتیں کریں گے یا اللہ اور اللہ کے رسول کو کرنے کے لیے خوش باتیں کریں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کام نکلوانے کے اب انہیں یہ ڈر تھا، یحذر المنافقون کا ترجمہ کریں ذرا آپ مل کے، منافقین ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم، نازل کر دی جائے اچھا میں مسلمانوں لفظ پر، کہوں گا کہ کہیں، کہ کہیں کہیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جی اچھا کہ کہیں ان مسلمانوں پر اتار دی جائے، بلکہ کہیں کے ساتھ نہ لگائیں گے، نہ لگے گا اس کے ساتھ، جی جی کہیں نہ، جی کہیں ان مسلمانوں پر نازل نہ کر دی جائے سورتن، جی کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی صورت تنبئہم، جی جو ان کو بتا دے، جو ان کو بتا دے بما فی قلوبہم، جی جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان منافقین کے دلوں میں ہے، اب ہم اور ہم کافی دفعہ آ رہا ہے، اب ترجمہ آپ نے مطلب اسی طریقے سے کرنا ہے کہ علیہم ان مسلمانوں پر، تنبئہم ان مسلمانوں کو بتا دے، بما فی قلوبہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، منافقین کے دلوں میں، تھوڑا مشکل تو نہیں لگ رہا؟ نہیں آسان، آسان ہے انشاءاللہ، بات اچھا ہو گیا۔ اب کرتے کیا تھے آپ، اگر میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پہلا پارا شروع کے اندر رکھ دیا ہے کہ وہ سارے قرآن مجید کی تشریح کرتا جاتا ہے، ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جی قالوا انا معکم قَالُوا إِنَّا انما مَعَكُمْ نحن إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مستہزئون، وہی لفظ یہاں آ رہا ہے منافقین کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ہے کلس تہزئو، جی کلس تہزئو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اڑاؤ مذاق، تم مذاق اڑاؤ، ٹھیک ہے تم مذاق اڑاؤ کہ بھئی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب ان کو پتہ نہیں چل رہا
اللہ کو تو ان کا چلو پتا تھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو یہاں مذاق اڑانے کے لیے کل استہزئوا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے استہزئوا، تم مذاق اڑاؤ، مذاق اڑاؤ، ٹھٹھا اڑاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے وہ چیز تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو، جس سے تم ڈرتے ہو۔ وہ کیا چیز تھی کہ ہمارے دل کے حالت کا ان کو پتہ نہ چل جائے، وہ قیامت ابھی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سامنے نکال کے رکھ دے گا، وہ ہے ما تحذرون۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کہیں ان مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے، تو نازل نہ کر دی جائے، اب ہم نے کہا یہ اتفاق ہوا، نازل نہ کر دی جائے، جی جی ننبئوہم بما فی قلوبہم، جو انہیں اس چیز کی جو ان کے دلوں میں ہے بتا دے، قل جی استہزئوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا ہے وہ چیز جس سے تم ڈرتے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آگے جناب لفظ آ رہے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، لَنَّ نہیں آیا، لَيَقُولُنَّ جمع کے لیے آتا ہے، لام پہلے آ جائے، نون آخر میں آئے، اس سے پہلے پیش آئے تو وہ جمع ہوتی ہے، زبر آئے تو وہ ایک کے لیے ہی ہوگا۔ جی تو لَيَقُولُنَّ انما كنا نخوض، نیا لفظ ہے، نخوض ونلعب۔ پروفیسر صاحب میرا خیال ہے یہی الفاظ ہیں یوسف علیہ السلام کے لیے بھی وہاں جی جی بیٹوں نے کہا تھا، تو جی نخوض کا مطلب ہے دل لگی کرنا، نخوض دل لگی باتیں کرنا لیکن دل لگی کے لیے، وَنَلْعَبُ، لعب کھیلنے کو کہتے ہیں، لائب کھلاڑی کو کہتے ہیں، ملعب میدان کو کہتے ہیں جہاں کھیلا جائے، تو اسی سے ہی نلعب ہم کھیلتے ہیں۔ ٹھیک، کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یہ سوال ہے، آئیے ذرا پڑھتے ہیں اس کو جی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ترجمہ کریں جی، والا ان، اور اگر سألتہم، تو ان سے سوال کرے، اور اگر تو ان سے، یا اور تحقیق لام کا اگر وہ کرتے والا ان، جی اور اگر، جی اور اگر ہی کرتے ہیں زیادہ بہتر ہے ورنہ اس کے اندر پھنس جائیں گے، تو والا ان سألتہم، اور اگر تو ان سے سوال کرے کیا کہ بھی تم ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، تمہارے دل میں تو بات اور تھی، اور اصل حقیقت جو ہے وہ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دی۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ، تو وہ یقیناً کہیں گے، وہ یقیناً کہیں گے انما کننا، انما بے شک، ہم، جی انا اور انما کے اندر صرف فرق کیا ہے؟ تاکید کا، ایسا ہے نا، انا بے شک اور انما تاکید در تاکید، دونوں کے اندر فرق ہے، تو انما کننا تو بے شک ہم تھے، ہم تھے جی، نخوض دل لگی کرتے، ونلعب اور کھیلتے تھے، کہ وہ سوال پر پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے دل میں تو یہ بات تھی اور تم نے یہ بات کہی، وہ کہیں گے کہ اب ان کو پتہ تو چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہی الہی کے ساتھ، جی وہی الہی، باقی ساتھی نہیں بول رہے نا، وہی الہی کے ساتھ، تو لہذا وہاں سے جو بات آ گئی اس کو وہ ریفیوٹ تو نہیں کر سکتے جی،
تو اب وہ کیا بالکل کہیں گے؟ بہانے بنائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو دل لگی کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے جی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا 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 باللہ اللہ کے ساتھ اللہ پر اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اور اس کی اور آیات اور کے ساتھ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس ساتھ، کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم مذاق تم کرتے ہو۔ مذاق کرتے رہے ہو جی، جی جی کرتے رہے رہے ہو، میں کر رہا ہوں جی، کرتے تھے مطلب الگ بنے گا، کرتے رہے ہو زیادہ بہتر رہے گا جی جی. اپنے نخودو کا مطلب کیا ہے تو مل کے بتائیے گا. دل لگی، دل لگی دل لگی ہم کر دل دل لگی لگی کرنا کرتے تھے جی. نلعبو اور ہم کھیلتے، بالکل لیقولن یقیناً وہ کہیں گے، یقیناً وہ کہیں گے، کنتم تستہزئون تم تم دل مذاق لگی اڑاتے کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، جی، مذاق کر تم رہے مذاق کرتے رہے ہو. اچھا جی، اب کیسر بھائی پڑھے جی. والا ان سألتہم، اور اگر تو ان سے سوال کرے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو بے شک تو یقیناً وہ کہیں گے کہ بے شک ہم تو دل لگی کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ، کیا کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے؟ جی، مذاق اڑا رہے تھے. اچھا جی، اب یہ کیا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ عذر کے طور پر یہ سامنے آ جائے اور لوگوں کے دل صاف ہو جائیں، یہ ہوتا ہے معذرت. جی اور وہی لفظ آگے آ رہا ہے. وقت ہمارے پاس ہے 12 منٹ جی. لا تعتذروا، تم معذرت مت کرو، تم عذر مت کرو. لا تعتذروا کیا کر، معذرت مت کرو یا تم عذر مت کرو، کیا کرنا ہے ترجمہ؟ تم دونوں عذر ٹھیک بے، ہے. دونوں چلو ٹھیک ہے، جی معذرت عذر کے زیادہ قریب ہے تعتذرو کے. جی، کیا کرنا ہے جی باقی ساتھیوں نے؟ تم معذرت معذرت ٹھیک ہے، معذرت اچھا جی، تم معذرت مت کرو. کیا معذرت کیا کی تھی انہوں نے بتائیے؟ کہ ہم کیا کھیل ہم رہے تھے اور اب تو دل لگی کر رہے تھے. ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ورنہ تو یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ میں سے ہے جیسا پہلے کہا جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعتذروا، تم معذرت مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد. اب یہ کون سا ایمان ہے جی؟ جی، یہ تو یعنی ظاہری زبانی طور پر تو ایمان وہ ہے، مسلمان تھے، زبانی کلمہ انہوں نے ایمان پڑھا ہے. یہ ہوا تھا، زبانی لیکن ایمان ہے، اقرارم باللسانی، جی یہ زبانی ایمان. و تصدیقم بالقلب، دل کے وہ ساتھ نہیں. اس کی تصدیق نہیں ہے. جی یہ منافقانہ رویہ ہے کہ بس صرف مسلمان اپنا کلمہ پڑھ لینا اور دل سے اس کے اوپر یقین نہ کرنا. باقاعدہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تعتذروا، تم معذرت مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم نے تو ایمان اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے. کیا ہے، کفر کیا. اچھا، اب دو گروہ بنے. ایک وہ گروہ تھا یہود میں سے ہی، نصارہ میں سے ہی، کہ جنہوں نے صحیح طریقے سے ایمان لیا. اب جو صحیح طریقے سے ایمان لے آئے ان کے گناہ کیا ہوئے؟ پہلے معاف ہو گئے. معاف ہو گئے. اچھا، اب کچھ تھے جو عبداللہ بن ابئی اور باقی اس کے ساتھی جتنے بھی تھے مسجد ضرار والے، وہ اندر سے تو ایمان نہیں لائے، انہوں نے صرف زبانی کہا کہ اب چونکہ مسلمانوں کا دبدبہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کے اندر عزت مطلب حاصل کرنی ہے، تو وہ عزت اسی کی ہے جو بڑے کے ساتھ ہو گیا، اس کو ویسے بھی لوگ سلام کرتے ہیں. تو یہ رویہ.
تو لہٰذا وہ جو دل سے نہیں آئے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نعذب طائفتم بانہم کانوا مجرمین. یہاں جی تو لا تعتذروا ترجمہ کریں جی. تم معذرت مت کرو. تم معذرت مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم. تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک، تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کر دیتے ہیں. نعذب طائفتن، تو ہم عذاب دیں گے دوسرے کس کو؟ طائفتن، دوسرے گروہ کو. وہ کون سے ہیں معاف کرنے والے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے ایمان لے آئے. عذاب والے وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے نہیں، صرف زبان سے ایمان لائے، دل نے تصدیق نہیں کی. کیوں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین، کہ بے شک وہ جرم کرنے والے لوگ ہیں. بے شک وہ جرم کرنے والے مجرم ہیں. ہاں مجرم لوگ ہیں. یہ آ گیا. تو پروفیسر صاحب کی بات، ڈاکٹر صاحب کی باری جی. جی سر. نہیں، میری باری ہے ڈاکٹر صاحب کی بات میں. اچھا جی آپ جی کریں. لا تعتذروا، معذرتیں نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے یقیناً کفر کیا. ان نعفو، اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفت، ایک جماعت کو، منکم، تم میں سے، نعذب طائفہ، اور دوسرے گروہ کو عذاب دیں، بانہم، اس عذاب وجہ سے، دیں گے. تو دوسرے عذاب دیں، گروہ کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان والے نہیں جی. بِأَنَّهُمْ، دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے، بانہم، اس وجہ سے، کانوا مجرمین، کہ وہ جرم کرتے رہے یا جرم کرنے والے ہاں تھے. جی بالکل جی ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف زبان سے مسلمان کہنا ہمارے لیے یہ ہے کہ زبان سے مسلمان کہنا، کلمہ پڑھ لینا، دل سے اس کی تصدیق نہ کرنا، یہ نہیں. دل سے جس نے تصدیق نہ کی وہ مجرمین میں سے ہے. اللہ تعالیٰ آگے بڑا آسان ہے. اللہ بہت تعالیٰ آسان. فرما رہا ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد. المنافقون، منافق لوگ، منافق مرد، منافق مرد، مرد، والمنافقات، منافق عورتیں، اور منافق عورتیں. آت پتہ ہے مؤنث کے لیے آتا ہے. منافقہ منافقات بنے گا، منافق منافقون بنے گا. تو منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعد، ان میں سے بعض میں سے ہیں. ان میں سے بعض بعض میں بعض سے میں سے ہیں. بعض میں سے ہیں. مطلب ہے کہ ان کا تعلق اپنا بڑا حقیقی تعلق ہے نفاق کا. اب کرتے کیا ہے؟ یامرون بالمنکر، پہلی دفعہ میرا خیال آ رہا ہے، جی جی ورنہ بالکل. یامرون بالمعروف آتا ہے. جی اب یہ چونکہ منافقین کے لیے ہے تو یامرون بالمنکر، وہ برائی کا برائی کا حکم دیتے ہیں. جی وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ لاؤ، یہ سلطنت روم طرف جاؤ گے تو مرو گے، بچے آپ کے بھوکے مر جائیں گے. یہ سارے کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی وہ سارا برائی کا وہ حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف اور معروف سے وہ روکتے ہیں. جی اور نیکی سے منع کرتے ہیں، نیکی کرنے سے منع کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْبِضُونَ، اور روکتے ہیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے. اپنے ہاتھوں کو. کس سے؟ کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. مسلمان تو آئے گا، حضرت ابوبکر جیسا بھی ہوگا بندہ، کیوں جی؟ اور وہ آگے سارے کے سارے پیسے دے دے گا، آدھے پیسے دے دے گا. حضرت عثمان جیسا ہوگا وہ مطلب دے دے گا. تو یہ منافقین کیا ہے؟ یہ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ ساتھی جنہوں نے رات کی تھی، حدیث کے روایت کے اندر آتا ہے
کہ وہ جس کی کھجوریں جو تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پر کر دی تھیں تو وہ کھجوریں اتنی تھیں کہ ایک ہاتھ کے اندر آ گئیں. تو لوگوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے کہا دیکھو جی یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور انفاق کتنا کر رہے ہیں, ایک اپنا کھجور کا سا یا ایک پلو چلو جو ہے کھجوروں کا یہ مطلب کر رہے ہیں. تو وہ خود بھی کیا کرتے ہیں, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, روکتے رکھتے ہیں. آگے جی, نسوا اللہ جی, اللہ کو بلا نسوا دیا. اللہ, اللہ نے انہیں بلا دیا. نہیں جی نہیں, نہ نہ انہوں نے نہ اللہ کو نہ, بلا دیا. نسو کے اندر فائل چھپا ہوا ہے, اللہ مفعول ہے. انہوں نے اللہ کو بلا دیا. نسو, انہوں نے اللہ کو بلا دیا, ورنہ اللہ اگر ظاہر ہو تو آپ آدمی پورے کے پورے پیسے جو ہے اٹھا کے دے دے, کہے بھئی یہ میرا مکان ہے, یہ میری جائیداد ہے, اسلام کے لیے چاہیے, لے جاؤ. کیا خیال ہے یعنی وہ آگے آ رہا ہے فناسیہ. جی, آگے آتا ہے. تو نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو بلا دیا. اچھا جی, اب اللہ بھی کہہ رہا ہے فناسیہم, اس نے تو ان پہ وہ بلا بھی دیا. وہ اللہ بھی ان کو بھول گیا. جی, اب یہ بھول جانا اس طریقے سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بھولتا ہے. یہ بھول جانا اس طریقے سے جیسے انہوں نے بلا دیا کہ بھئی نہیں, تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا دفع ہو جاؤ, تمہیں اگر میرے ساتھ لگاؤ نہیں ہے تو مجھے بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا. یہ ہے وَنَاسِیَہُم. آگے جی, ان المنافقین هم الفاسقون, ان المنافقین, بے شک منافقین, هم الفاسقون, وہی نافرمان ہے. میرا خیال ہے آسان ہے, اگلی ایک آیت کر لی جائے 68. جی, وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار, 3 لوگ. وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کن سے, منافقین, منافقین مردوں سے, منافقین مردوں سے, والمنافقات, اور منافق عورتوں سے, اور منافق عورتوں سے, والکفار, اور کافروں سے. اور کافروں سے. کس کا وعدہ کیا, نار جہنم, جہنم کی آگ, جہنم کی آگ کا, خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں. وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ہیا حسبہم, وہ جہنم یہی ان کو آگ انہیں کافی ہوگی. کافی ہو. ہیا جی, دوبارہ کہیں جلدی جلدی ذرا, ہیا حسبہم, یہی آگ ان کو کافی ہوگی. یہی آگ انہیں کافی ہوگی. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ, اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. جی, اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, مقیم کا مطلب ہے جی قائم رہنے والے. قائم رہنے والا, اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے, اور ان کے لیے قائم رہنے والا. قائم رہنے والا عذاب ہے. جی, جب جس کی باری ہے وہ دونوں آیات جلدی پڑھ دے جی, دونوں آیات کو. جی ڈاکٹر صاحب کیسر آپ کی بھائی, باری. میں نہیں پڑھ آپ دیتا. جلدی پڑھ دیں. المنافقون, جی ٹھیک ہے, پڑھیں. المنافقون, اور منافق مرد, والمنافقات, اور منافق عورتیں, بعضهم من بعض, ان میں سے بعض دوسرے بعض میں سے ہیں, یأمرون بالمنکر, وہ بدی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, اور وہ نیکی سے روکتے ہیں, ویقبضون ایدیہم, ایدیہم, اور وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں. نسوا اللہ, انہوں نے اللہ کو بلا دیا. فنسیہم, تو اس اللہ نے انہیں بھی بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, بے شک منافق مرد وہی منافق لوگ وہی نافرمان ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار, اور اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے وعدہ کیا نار جہنم, جہنم کی آگ کا,